الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیات اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، کہہ دیجئے کہ بھلا تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کون نجات دیتا ہے؟ تم اس کو عاجزی سے اور چپکے پکارتے ہو. قرآن کریم اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے. اللہ پاک اس کی سمجھ دے، اس کو سمجھنا آسان فرمائے. تو جہاں انسان کو اپنی ضرورت کے مطابق تعلیم دے رہا ہے، وہاں بے شمار علوم جو ہیں اسے بندگی کی معنوں سے آشنائی کا سبب بنتے چلے جاتے ہیں. جیسے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ میرے حبیب آپ نے بتا دیں کہ بھلا تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں کون نجات دیتا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس وقت کے لوگوں کو خشکی اور تری یعنی زمین اور سمندر، ان دونوں حصوں میں جہاں جہاں مسائل پیدا ہوتے تھے، تکالیف آتی تھی، تو وہاں اللہ جل شانہ مدد فرماتے ہیں. تو اگر اللہ کریم مدد نہ فرمائیں تو پھر کون ہے جو ان حالات میں مدد کر سکے؟ ایک پہلو جو یہاں سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس حیات میں تکالیف، اس دنیا کے یہ خشکی کا حصہ ہے یا سمندر ہے، دنیا میں بے شمار انداز سے اگر آپ غور فرمائیں موسمی حالات ہیں، موسم کے تغیر و تبدل سے بے شمار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. زمین کے اندر کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس سے زلزلے آ جاتے ہیں. اسی طرح سمندر ہے، سمندر کا جو طوفان ہے وہ اس کی اپنی خوفناکی ہے. سمندر کا زلزلہ جو ہے وہ اس حد تک پانی کو ہلاتا ہے کہ پانی خشکی پر چڑھ آتا ہے. تو جو نقطہ یہاں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حیات میں تکالیف کا ہونا ایک قدرتی عمل ہے. یہاں وہ اعتراض جو زندگی کی تکالیف پر انسان اٹھا رہا ہوتا ہے اس کا بھی جواب میسر آتا ہے کہ حیات کے ساتھ یہ مسائل جڑے ہیں اور ہر صورت میں کیا سیرت اختیار کی گئی، کیا معاملہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا. یعنی تکلیف میں بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور اللہ کریم سے مدد جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے. تکلیف میں ہی اعتراض بھی آ سکتا ہے اور غیر اللہ سے امداد کی توقعات بھی وابستہ ہو سکتی ہیں. اسی طرح اگر کامیابی ہے، خوشی ہے، تو اس میں بھی اللہ کریم کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے اور مزید اس سے دعا کی جا سکتی ہے، مزید خوشیوں کی دعا کی جا سکتی ہے. جو خوشی عطا ہوئی وہ نصیب ہو دعا کی جا سکتی ہے. یا پھر اس کا دوسرا پہلو یا جو غلط حصہ ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سارے کے لیے اپنی ذات کا جواز رکھا جائے کہ میری استعداد ہے، میری عقل ہے، میری طاقت ہے، میری پہنچ ہے، میرے تعلقات ہیں، اور مزید دوری کا سبب ہوتا چلا جائے. تو یہاں سے جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی حیات جو ہے یہ ایک دارالابتلاء ہے، اور یہاں اگر تکالیف آتی ہیں یا حادثات رونما ہوتے ہیں تو محض اتفاقات نہیں ہیں، ایک مربوط نظام ہے. اس مربوط نظام میں یہ تکالیف آنا زندہ ہونے کی علامات سے علامات ہیں.
اگر کوئی فوت ہو جائے اسے برف پر لٹا دو، اسے دھوپ میں لٹا دو، اس کی چارپائی جنازے کے لیے اٹھاؤ، نام کوئی نہیں لے رہا، برف پر وہ شکایت نہیں کر رہا کہ میرا وجود سردی سے جل رہا ہے، دھوپ پر پڑا وجود شکایت نہیں کر رہا کہ مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ حالانکہ وہی انسان جب حیات تھا تو یہ تکالیف محسوس بھی کرتا تھا، بیان بھی کرتا تھا۔ آج اس کی صورت ایسی ہو گئی کہ اس کی چارپائی اٹھاتے ہوئے رشتے جو ہیں ان کا نام باقی نہیں رہا، میت کہی جا رہی ہے۔ تو اگر حیات ہے تو پھر سردی بھی محسوس ہوگی، گرمی بھی محسوس ہوگی، اور یہ ایسا 7 علامات ہیں حیات کی۔ تو یہ جب فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب انہیں بتا دیں، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ یہ جو خشکی اور تری میں تکالیف ہیں، یہاں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حصے میں فرمایا اندھیروں میں کون نجات دیتا ہے، چونکہ اس سے مراد یہی تکالیف ہیں جو آفات آتی ہیں، تدعونہ تضرعا وخفیات۔ پھر دوسرے حصے میں جو ارشاد فرمایا تم اس کو عاجزی سے اور چپ کے پکارتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مکہ المکرمہ جو ہے یہ تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، اور خطہ عرب کے لوگ تجارتی قافلے بناتے تھے اور دنیا کے معلوم حصوں تک یہ تجارتی قافلوں کا جانا یا سامان کا خریدنا یا سامان کا منگوانا تاریخی حصوں میں بہت حد تک یہ سے ثابت ہوتے ہیں۔ تو سفر بھی کرتے تھے، اور بنیادی طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ جو مخالفت کرتے تھے، اللہ کریم کی ذات کا انکار کرتے تھے، شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے، تو وہ تو تکبر اور عناد تھی۔ لیکن جب مصیبت آتی تھی، چاہے وہ سمندر کے سفر پر تھے یا وہ خشکی پر کہیں سفر کو جا رہے تھے، تو کسی طرح کی بھی کوئی بڑی مصیبت آ جاتی تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے حبیب انہیں بتا دیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تو انکار کر رہے ہیں، اپنے اس معاشرے میں جہاں زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں تو وہ انکار کو نہ صرف انکار تک بلکہ انکار کو تقویت دینے کی حد تک جا رہے ہیں کہ جو انکار کرے اسے سہولت ہے، اور جو اقرار کرے اس کو تکالیف بھی دی جائیں، روکا بھی جائے۔ تو جب مصائب آتے تھے، جب تکالیف آتی تھیں، تو اس وقت اللہ کریم کو عاجزی سے اور خاموشی سے خفیہ تضرع کے ساتھ پکارتے ہو، یعنی حقیقت میں اللہ جل شانہ کا ماننا ہے، لیکن اس ماننے میں اپنی ذات رکھی گئی ہے کہ ایسے مانو جیسے میں چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی آیات کریمہ میں یہ حصے بھی بیان فرمائے گئے ہیں کہ جب اس کی ذات کا نام لیا جاتا ہے تو تمہیں تکالیف ہوتی ہیں، تم اس سے خفا ہوتے ہو، لیکن جب اس کے ساتھ کوئی شرک بیان کرتا ہے تم خوشی خوشی اس بات کو مانتے ہو۔ تو وہ عناد، وہ تکبر جو سبب بن رہا ہے اس انکار کا، اس لمحے وہ بھی نہیں ہوتا، اور اس حقیقت سے جا آشنا ہوتے ہیں کہ کوئی اللہ سبب بنا دے اس طوفان سے نجات کا۔ بے شک زمین پر تکالیف جو ہیں ان کی صورت بھی اور ہے، اور تکلیف ہوتی ہے، بھلے سر دردی ہو، جسے ہو اسے معلوم ہوتا ہے، لیکن جب اس کی صورت آپ سمندر میں دیکھتے ہیں نا جی، تو سمندر میں وہی جہاز یا کشتی جس پر آپ سوار ہیں وہ آپ کو پانی پر رکھے، جب اس کی تباہی کی صورت آتی ہے تو پھر گرد و پیش دور دور تک سمندر ہے، خشکی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو ایسے لگتا ہوگا یا ایسے لگتا ہے، اگر ہم اپنے تخیل میں بھی خیال کریں
کہ وہ دور دور تک جیسے موت کے قدم ہیں، جس طرف بھی اس کشتی کے بغیر بندہ پانی بہائے گا موت ہی موت ہے، وہ غرق ہو جائے گا۔ پھر کتنی مخلوق ہے جو زمین میں اس میں پانی میں بستی ہے، جن کی خوراک ہی گوشت ہے۔ تو جانے وجود کا کون سا حصہ کس جاندار کے وجود کا حصہ بنے، نوالا بنے، تو وہ ایک خوف کی کیفیت جو ہے وہ ایسی صورت دے دیتی ہے کہ عجز بھی ہے، اور وہ خاموشی سے اور گرد و پیش سے بھول گئے۔ کوئی سن رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا، کوئی میری صورت دیکھ رہا ہے، کوئی میری صورت نہیں دیکھ رہا۔ تو اللہ جل شانہ کے حضور ایسی گڑ گڑاہٹ سے، ایسی عجز سے اور ایسا انداز جس سے یہ محسوس ہے کہ ہم کلامی کی صورت ہے، تو اللہ کریم سے عافیت مانگتے ہیں۔ تو پھر یہاں جو دوسرا نقطہ عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پہلا حصہ تو یہ سردی گرمی یا دن رات، صحت بیماری، یہ علامات ہیں حیات کی کہ ہم زندہ ہیں۔ پھر اس میں دوسرا حصہ کہ ہر صورت میں اگر کامیابی ہے تو شکر اللہ کا ادا کیا جائے، اور اللہ کی طرف سے ہی اس بات کو سمجھا جائے کہ اس کی کرم اور عطا کے سبب یہ کامیابی نصیب ہے۔ اگر تکلیف ہے یا دکھ ہے یا کوئی ناکامی ہے، اس میں وہ امور جو خود زیادتی کے ہیں انہیں دیکھا جائے، اور اللہ کریم سے مدد مانگی جائے، اللہ کریم سے آسانی مانگی جائے، اللہ کریم سے صحت مانگی جائے۔ ہر دو صورت میں بندے کو متوجہ اللہ ہونا چاہیے۔ اب وہ ضرورت اپنی مانگ رہا ہے، جو نصیب ہے اس کا شکر ادا کر رہا ہے۔ ہر دو صورت میں پھر اسے ایک ایسا قرب الہی کی صورت جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے کہ مزید اللہ جل شانہ کی بندگی نصیب ہو رہی ہے۔ پھر یہاں جو بیان فرمایا گیا ہے، حالانکہ یہ صورت ان کی بیان فرمائی جا رہی ہے جو ظاہری طور پر انکار کر رہے ہیں، لیکن مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور ایسے پکارتے ہیں کہ اس آیا کریمہ سے دعا مانگنے کی جو رہنمائی ہے وہ بھی نصیب ہو رہی ہے کہ جب اللہ کریم سے مانگا جائے تو اس کے اندر عجز ہونا چاہیے، محسوس ہو کہ مخلوق خالق کے حضور حاضر ہے، خالق سے مانگ رہی ہے، مالک سے مانگ رہی ہے، اس کے اندر عجز ہو، اپنے نہ ہونے کا احساس ہو، جو کچھ ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف منسوب ہو۔ پھر وہ خاموشی جسے شاید گرد و پیش کے لوگ نہ سن سکیں، لیکن اللہ کی ذات علیم ہے، وہ جانتے ہیں، وہ قادر مطلق ہیں۔ جب اللہ جل شانہ سے ہم کلامی کی صورت عاجزی میں، اور وہ چپکے کا جو انداز ہے وہ خفیہ، تو یہ صورت اللہ کریم کو پسند ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ جو انکار کر رہے ہیں کہ جب مسائل میں آتے ہیں، مصائب میں آتے ہیں تو اس انداز سے اللہ کو پکارتے ہیں، اور کون ہے جو اس انداز میں ان کی سنتا ہے اور انہیں نجات دیتا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ تکالیف میں جو اللہ کریم کے ساتھ حضور دعا کرنی ہے، یا کبھی بھی کو اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، تو ہم کلامی کی صورت بھی نصیب ہو گئی، اور اس ہم کلامی کی جو صورت ہے وہ بھی یہاں سے تعلیم فرمائی جا رہی ہے کہ عاجزی بھی ہو، اور وہ خاموشی جو اللہ اور بندے کے مابین ہو۔ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، فرمایا اگر ہم کو اس آفت سے نجات دیں۔ اب یہ وہ دعا مانگ رہے ہیں، اس کے ساتھ کیا مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم کو اس آفت سے نجات دیں، اس تکلیف سے نجات دیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ اب یہاں اگلی بات کہ وہ بنیادی طور پر سودا کر رہے ہیں۔ اب سودے کی کیفیت اگر آپ تاجر سے پوچھیں یا تجارت کے اصول دیکھیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تاجر دونوں ہم پلوں، یہ ضروری نہیں ہے۔
لیکن تجارت میں ہر دو فریق کے پاس ملکیت ضرور ہوتی ہے، جس کے فیصلے کا حق اس کے پاس ہوتا ہے، اور جو ملکیت ہے وہ اس کی ذات سے منسلک ہوتی ہے۔ بھلا ایک طرف کسی کے پاس 100 میں سے 99 حصے اس شے کے ہوں، اور دوسرا جو تاجر تجارت کے لیے سامنے ہے اس کے پاس 100 میں سے 1 حصہ ہو، وہ 99 والا اگر 99 حصوں کی ملکیت رکھتا ہے تو وہ 1 حصے والا جو ہے اس 1 حصے کی ملکیت تو رکھتا ہے۔ تو ملکیت کی صورت میں دونوں برابر ہیں۔ ملکیت کا جو وزن ہے ان اوزان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن صورت جو ملکیت کی ہے وہ دونوں کے پاس۔ اب جب اسی حصے کو آپ اللہ جل شانہ کی طرف منسوب کریں گے تو اگر کوئی سودا کر رہا ہے تو وہ خطا کھا رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ زیادتی کر رہا ہے کہ اگر میں اس تکلیف سے نجات پاؤں تو میں شکر گزار ہوں گا۔ اب شکر گزار ہونا کیا ہے؟ ایمان، عبادات، معاملات، تینوں حصوں میں اللہ کریم کا حکم ماننا شکر گزاری کے معنوں میں بنیادی حصہ رکھتا ہے، یعنی اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرے گا۔ اب جس حصے کو مان رہا ہے وہ بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، جس شے سے اللہ کی مدد مانگ رہا ہے اس شے کی ملکیت بھی رب العالمین کی ہے، اور جو مدد ہونی ہے یہ بھی اللہ جل شانہ کی قدرت ہے۔ جو مانگ رہا ہے اس کا وجود ذاتی نہیں ہے، تو یہاں کوئی صورت جچتی یا جمجتی ہی نہیں ہے کہ یہاں سودے کی بات کی جائے۔ کتنی بار ہم سنتے ہیں اپنی محفل میں، اپنی گفتگو میں، سوال و جواب میں یہ پہلو کہ اتنی نماز پابندی سے بھی پڑھ رہا ہوں، تسبیحات بھی کرتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، میرے گھر سے مصیبت ہے کہ جاتی نہیں، گھر کا ایک نہ ایک فرد جو ہے وہ بیمار رہتا ہے، کاروبار کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، میں حج بھی کر آیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں یہ مصیبت مجھ سے کیوں نہیں ٹل رہی۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ یہ حصے وہ جو مشرک تھے ان کی کیفیت بیان فرمائی جا رہی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو انکار کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، ضد اور عناد کرتے ہیں، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو پھر عاجزی کرتے ہیں اللہ کے حضور اور اس سے مدد مانگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے، ہم تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں۔ اب ایک صورت یہاں دنیا میں یہ بیان فرمائی جا رہی ہے، پھر ایک صورت جو آخرت کی ہے روز محشر کی وہ بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ جو پیش آئے گا۔ کتنے ہی حصے جو وہاں کے بیان فرمائے گئے ہیں وہاں سے بھی یہ ملتا ہے کہ وہاں اللہ کریم کے حضور یہ عرض کریں گے بارلا اب ہم نے حقیقت دیکھ لی ہے، ایک بار ہمیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ہمیں واپس بھیج دیں، ہم پھر شکر گزاری کی کیفیت جو ہے اس کو زندگی کو اختیار کریں گے، ہم تیرے مخلص بندے ہوں گے، ہم تیرا حکم مانیں گے۔ اب یہاں جہاں موقع ہے یہاں بھی وہ سودا کر رہے ہیں، تو بنیاد سودے کی نیت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تجارت میں ایک اصول جو ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ملکیت رکھتے ہیں ظاہری حیثیت میں، کلی طور پر تو ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن عارضی ملکیت جو دنیا کی اس نے عطا کی ہے مخلوق کو، اس میں دونوں کی صورت بھلے ایک کے پاس بے شمار ہو اور ایک کے پاس کم ہو تو وہ تجارت کرتے ہیں۔ یہاں جب اللہ جل شانہ کے حضور بات آ رہی ہے تو یہاں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون سی تجارت کے اصول ہیں، کہ اپنا تو ہے کچھ نہیں، جو کچھ ہے اسی کا، تو پھر ہر دو صورت میں شکرانے کی ہی کیفیت ہے جو جواب بنتا ہے، جو حل بنتا ہے، اور جو کامیابی بنتی ہے، جو سودے کا اعلیٰ ہونا یا اس تجارت کا اعلیٰ ہونے کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ ہر دو صورت میں اللہ کا ہی شکر ادا ہو، ذات کو بیچ میں سے نکال دیا جائے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، سودا کریں کہ اس آفت سے اگر اے بار الہ ہمیں تو نجات دے دے تو ہم تیرے شکر گزار بندے ہو۔
اب ہیں کون جو انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے۔ ہم جب اس سودے پر آتے ہیں، ہم کون ہیں؟ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد۔ اب فرد ہو امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سبحان ربی الاعلی سودے کے لیے کر رہا تو کیا صورت ہو؟ ان رکوع و سجود کا محاصل کیا ہوگا؟ اسے اگر ہم اپنی دنیا کی زندگی میں دیکھیں تو ہمارے سامنے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے اس میں کوئی تشنگی نہیں ہے کہ ایک حصہ تو بڑا جامع ہے تو دوسرا حصہ جو ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہے، یعنی عقائد تو بڑے مضبوط ہیں، بڑے مدلل ہیں، عبادات میں کوئی کمی بیشی، ایسا نہیں۔ عبادات میں بہت خوبصورتی، بہت نکھار، اور دیکھنے والے کو بھی عبادت کے پہلو جو ہیں وہ خوبصورت لگتے ہیں۔ پھر عملی زندگی جہاں کے شب و روز میں ہر سانس پوری کرنی ہے تو ایک ایک سانس کا لینا بتایا گیا ہے، ایک ایک نوالے کا کھانا اور اس نوالے کے حصول اور اس رزق تک کی رسائی، ایک ایک چیز کی رہنمائی فرمائی گئی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی کہے کہ کوئی تشنگی ہے۔ اب جب ہم اس پہلو کو دیکھیں گے تو غور کیجئے گا، کوئی زندگی کا پہلو آپ کو تشنگا نہیں ملے گا۔ جب تشنگی یہاں نہیں ہے تو پھر جو ہمارے حالات ہیں اس کا کیا سبب ہے؟ بے عملی۔ ہم نے بڑے شوق سے یوم آزادی بھی بنایا اور اس یوم آزادی کو اظہار یکجہتی کشمیر کے طور پر بھی منایا۔ مجھ سے سوال کیا کسی محترم نے کچھ عرصہ پہلے کہ پاکستان میں جو ہماری کمزوریاں ہیں ان پر تو ہماری بحث رہتی ہے یا اس کی تدبیر بہتری کی ہے، وہ کیا ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ گلوبلی دیکھیں، پوری دنیا میں امت کے حالات دیکھیں تو پوری دنیا میں امت جو ہے یہ کمزوری کی طرف ہے، انحطاط کی طرف ہے، زوال کی طرف ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے ان سے عرض کیا محترم کہ آپ کا جو سوال ہے اس سوال میں ہی جواب ہے۔ تو کہا کیسے؟ تو میں نے کہا عروج کے اسباب کیا تھے؟ آپ زوال کی بات کر رہے ہو تو عروج کے کیا سبب تھے، اور جو سبب عروج کے تھے کیا وہ سبب آج ہمارے پاس ہیں؟ ان کا نہ ہونا ہی ہماری زوال کا سبب ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عملی زندگی میں ہم نافذ نہیں کریں گے تو پھر حالات ایسے ہوں گے، پھر ہم کمزور ہوں گے۔ ہماری نالائکی امور دنیا تک پہنچ چکی ہے تو آج ہم دنیا میں بھی پیچھے رہ گئے۔ اس آزادی اور آزادی کے مفہوم کیا ہے؟ کس لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے بحث یہ کی تھی کہ الگ ملک نہ ہو، پورا ہندوستان مسلم ریاست ہو؟ پھر وہ کون سے حالات تھے جن سے پاکستان معرض وجود میں آیا؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ لٹے پٹے خاندان جنہوں نے عزتیں تاتار کرائیں، اپنے گردنیں اڑائیں، نومولود نیزوں پر لٹکائے گئے، ان کے رستے کے کیا حالات تھے، اور جب یہاں پہنچ چکے تو پھر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا؟ ہمیں تو کچھ نہ یاد ہے، نہ خبر ہے، نہ معلوم ہے۔ اور جب اس حالت کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا اس آزادی کے ساتھ ہم نے نظام عدل آزاد کیا؟ اس آزادی کے ساتھ کیا ہم نے نظام تعلیم آزاد کیا؟ اس آزادی کے ساتھ کیا ہمارا نظام معیشت آزاد ہے؟ صحت کے نظام، ہسپتالوں کی ترتیب، تعلیم کے حصول، کوئی ایک شے تو ہمیں معلوم۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں بیان
اور اس بیان میں سے وہ کلپ جو آزادی سے متعلق ہے میں سن رہا تھا، بڑے درد سے آپ فرما رہے تھے کہ ہمارا انداز کلام، لباس، حلیے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے جو یہ بتائے کہ ہاں یہ قوم آزاد ہے۔ تو جب ہم آزادی کے نعرے اور آزادی کے دن منائیں گے اور اصول اختیار نہیں کریں گے تو پھر نتائج کیا آئیں گے؟ کیسی تکالیف اٹھائیں ان لوگوں نے جنہوں نے 14 اگست 1947 کو ہجرت کی، اور کیا حالات ان مظلوموں کے جو 1947 سے لے کر آج تک اسی کیفیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے کشمیری بھائی۔ اب کشمیر کو کیا کہتے ہیں کہ جنت نظیر، عمومی ہمارے جو آپس کی گفتگو کے جو فکریں ہیں، شاید یہ کہیں تحریر میں تو ہیں کہ نہیں، لیکن یہ ہمارے پنجاب میں یہ ایک بات عام ہے کہ وطن کشمیر ہے، یعنی ہر ایک کا جو وطن ہے اس کی محبت، اس کی شوق، اس کی خوبصورتی ایسی ہے جیسے خوبصورتی کشمیر کی ہے۔ تو وہاں کی مثال یہاں دی گئی۔ او بھائی، جنت میں شیطان کا تصور نہیں ہے، وہاں شیطان نہیں ہے۔ تو یہ جو جنت نظیر کہا جاتا ہے اور وہاں شیاطین بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بے عملی کے نتائج ہیں، ہماری عبادات کے سودے ہیں۔ وہ عبادات کے سودے عبادات کو عبادات کے درجے تک نہیں پہنچنے دیتے۔ وہ اسباب جو ہمارے عروج کے تھے آج ہمارے اندر نہیں ہیں، اور ان کا نہ ہونا ہمارے زوال کا سبب ہے۔ تو دنیا میں جب آپ ظالم کو دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ظالم مارتا بھی ہے اور رونے بھی نہیں دیتا، یعنی شکایت بھی نہیں کرنے دیتا کہ میرے ساتھ ظلم ہو۔ پھر ایک اور بحث آتی ہے کہ جی معاشی طور پر اگر کمزور ہوں تو مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دین اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو بیان فرمایا، بنیادی طور پر ایک ذات آپ کی، آپ نے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، خواتین میں ایک ذات ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت حق ارشاد فرمائی، آمین انہوں نے کی۔ تو باہر مردوں میں آپ کی ذات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت علی کرم وجہ الکریم بچوں میں پہلے ہیں جو اسلام لائے۔ کتنا جاؤ جلال دنیا کا ساتھ تھا، کتنی مال و دولت ساتھ تھی۔ پھر جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی اکثریت تو غریب ترین تھی، کتنے ایسے تھے جو خاندانی غلام تھے۔ وہ جو انہیں سزا دے رہے تھے ان کے سزا دینے کو جواباً کلام میں بھی انکار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ گھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، وہ بیت اللہ شریف جس کے سجدے کی خواہش اور تمنا کو رب کائنات نے پورا فرمایا، وہ اللہ کا گھر، وہ شہر کس لیے چھوڑا؟ بہت دولت تھی، بہت طاقت تھی، اس لیے ہجرت کی۔ یہاں تک کہ وہاں رہتے ہوئے شیب ابی طالب کے حالات تمام معاشرے نے الگ کر دیا، کوئی کلام نہیں، کوئی لین دین نہیں، اور وہاں سے ہجرت تک، اور پھر ہجرت سے واپس فتح مکہ تک توکل اللہ ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
افضل الخلق اللہ کریم نے بشر کو بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلندی ہمارے بیان میں نہیں آ سکتی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ بعد از انبیاء جو شان ایمان کی اللہ کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمائی، ہمارے پاس الفاظ کو نہیں، ہمارے پاس وہ سمجھ، وہ پہنچ نہیں کہ اس بلندی کو بیان کر سکے۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر دنیا پر فرشتے ہوتے تو فرشتے کو ہی مبعوث کیا جاتا۔ بحیثیت بشر ہمارے لیے رہنمائی کا سبب یہی بات ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی بشری تقاضے نہیں تھے، بھوک پیاس نہیں تھی، افلاس نہیں محسوس کی گئی، گرمی کی حدت محسوس نہیں کی گئی، سردی کی جو تکلیف ہے وہ کسی نے محسوس نہیں کی، اگر زخم آیا تو خون نہیں بہا، اگر کوئی پیارا شہید ہوا ہے تو آنکھیں نم نہیں ہوئی، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ بلکہ قرآن کریم تو عربی زبان تک ارشاد فرمایا تھا کہ تاکہ تمہیں واضح سمجھ آئے۔ تو جن اصول و ضوابط کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، ان اصول و ضوابط پر بات کوئی نہیں کرتا، دنیا کی بات کرتے ہیں۔ اور جب دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ہم اتنے نالائق ہیں کہ لوگ یا اقوام ہم سے آگے ہیں، ہم ان کے مرہون منت ہیں، پیچھے بھی نہیں، مرہون منت ہیں، ان سے لے کر کھاتے ہیں۔ پھر ہمارے آزادی منانے کے جلوس کا کسی پر کیا اثر ہوگا؟ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بندہ مومن ہو جس کے سینے میں ایمان موجزن ہو، جسے توکل اللہ ہو، جو آخرت کو دیکھ کر جی رہا ہو، اس کا راستہ بھی کو کاٹنے کی جرات کرے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرما رہے تھے ایک دفعہ بیان میں، ابھی مجھے اس شہزادے کا نام یاد نہیں، لیکن تاتاریوں کی تاریخ میں بیان فرما رہے تھے۔ تو وہ شہزادہ وسط ایشیائی ریاستوں میں سے کسی ریاست کا شہزادہ تھا، حکومت گر گئی، ملک محکوم ہو گیا، لیکن وہ اپنے جو بھی بچے کچے فوجی تھے ان کے ساتھ لڑتا رہا، اور تاتاریوں کی بھی یہ کوشش تھی، اور غالباً ہلاکو خان خود کمان کر رہا تھا، اس کی کوشش تھی کہ شہزادے کو قتل کیا جائے تاکہ یہ بغاوت کا سر ہی ختم ہو جائے، اگر یہ زندہ رہا تو یہ پھر بغاوت اٹھے گی۔ تو لڑتے بڑھتے حضرت جی فرما رہے تھے کہ اٹک کا جو دریا ہے یہاں تک پہنچ گئے، اور اٹک کے دریات میں پہنچنے پر اس شہزادے کے پاس کوئی چارہ نہ رہا، سپاہی اس کے شہید ہو گئے، تو اس نے دریا میں گھوڑا ڈال دیا، اور یہاں سے دریا کا پاٹ بھی تھوڑا تنگ ہے اور بہت زیادہ پانی ہوتا ہے، تو یہاں سے دریا عبور کرنا بہت مشکل ہے اٹک کے پاس۔ اس نے اپنا گھوڑا جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا۔ اب تاتاری پیچھے، جب وہ دریا میں گھوڑا ڈال چکا، تاتاری بھی کنارے پر پہنچ گئے، انہوں نے کمانیں کھینچیں، اس ہلاکو خان نے کہا نہیں، کمانیں نیچے کر لو، اس پر اب تیر نہیں برسایا۔ کیوں؟ کہ دوسری طرف سلطان التتمش کی سلطنت، اگر وہ اس بات پر اکھڑ گیا کہ میری سرحد پر تو نے ایک فرد کو مارا ہے تو اسے ہم نہیں روک سکیں گے۔ وہی تاتاری تھے جو سروں کے مینار بنا رہے تھے، جن کو خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ دریا سرحد ہے، دو ممالک کی سرحد تھی، ملکیت ادھر کی ہی نہیں تھی، جرت نہیں ہوئی ادھر کے بندے پر جس سے لڑائی ہو رہی ہے، جو ان سے بھاگ رہا ہے، کہ اس پر تیر بھی برسائیں۔ کیوں؟ انہوں نے ملک تعمیر کیے تھے۔ کن بنیادوں پر تعمیر کیے تھے؟ جن بنیادوں پر ریاست مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، زبانی نہیں۔ آج جب ہم آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم آزاد ہیں؟ اب یہ وہ نکات ہیں کہ جتنا بیان کیا جائے دل بھی دکھتا ہے، اور شاید بے شمار جو دوست احباب ہیں انہیں اعتراض بھی ہو اس بات کو اعتراضی پہلو میں دیکھا۔
آزادی ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے رہنا، اپنے مرضی کے اصول اختیار کرنا، مرضی سے پہننا، مرضی سے اڑنا۔ کیا یہ سارا ہمارے پاس ہے؟ ہم تو اپنی مرضی سے اپنی زبان نہیں بول سکتے۔ وہ علوم جو ہمیں دنیا کی ضرورت کے ہیں ہماری زبان میں تو وہ ہمیں میسر نہیں۔ تو حقیقی آزادی کے لیے ہمیں ضرورت ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ان اعتراضات اور یہ جو جواز ہم نے لے لیے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، اس سے نکال کر توکل علی اللہ کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ ہم یہاں رہیں، ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم پر بسر کریں تو قرب الہی کا سبب۔ یہاں نہ رہے اور اس کے نام پر جان نثار ہو گئے تو اور شکرانے کی بات ہے۔ الحمدللہ اللہ ہر بندے مومن کو یہ درجہ نصیب فرمائے کہ اس کے نام پر قربان ہو سکے۔ تو جب ان حقائق کو ہم دیکھیں گے تو بجائے باہم اعتراضات کے اس کے تدارک کی ضرورت ہے۔ اور جب تکلیف آتی ہے تو ہم بھی بڑی لمبے سجدے شروع کرتے ہیں، تسبیحات لمبی لمبی پڑھنا شروع کر دیں، با جماعت نماز کے اہتمام تک جانا شروع کر دیں، اور جب تکلیف نہ رہے تو یہ سارا کچھ بھول جائے۔ تو یہ تو وہ بھی کر رہے ہیں جو منکر تھے، تو وہ بھی کر رہے ہیں جو شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے۔ تو تکلیف کی صورت میں جو دوسرا پہلو یہاں ہمیں بیان فرمایا گیا دعا کی صورت، وہ یہ ہے کہ عاجزی ہو اور ایسی ہم کلامی جو اللہ اور بندے کے مابین۔ دوسرا کہ یہ بنیاد کہ سودا کیا جائے یہ شکر گزاری تک نہیں پہنچاتی۔ اس حال کو دیکھتے ہوئے آئیں، اپنے اس وطن عزیز پر جو 6 فٹ کا میرے پاس ہے، جو 5 فٹ کے آپ کے پاس ہیں، یعنی یہ جو ہمارا وجود ہے، آئیں اس پر یہ اصول جو ہیں نافذ کریں اور غیر مشروط نافذ کریں، سودوں پر نہیں۔ تو پھر کیا نصیب ہوگا؟ وہ جو جس کا کہہ رہے ہیں لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم ضرور آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جب سودے پر نہیں ہوگا تو شکر گزار کی کیفیت نصیب ہوگی۔ زندہ رہے تو بھی آبرو مندانہ زندگی ہوگی، موت آئی تو بھی آبرو مندانہ موت ہوگی۔ موت سے بھاگنا نہیں ہوگا، موت کو یاد ایسا کرنا ہوگا کہ جب آئے تو اس وقت پھر گھبراہٹ نہیں ہوگی، انتظار ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں یہ ایمان کی صورت عطا فرمائیں کہ ہماری سیرت کے ایک ایک ریشے تک یہ جذب ہو، اور یہی ایک حل ہے بندے مومن کے مسائل کا۔ دنیا کا کوئی وقت کوئی زمانہ ہو، یہی حل ہے، غور کیجئے گا۔ قرآن کریم اقوام سابقہ کے جو الفاظ بیان فرماتا ہے انکار کے اور اقرار کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ارشاد فرمایا گیا، جو حدیث مبارکہ آنے والے وقت سے ہمیں مطلع کرتی ہیں، اور جو کچھ آج ہم سنتے دیکھتے ہیں، دیکھیے گا جو انکار اور زیادتی کرتے ہیں ایک جیسے الفاظ ہیں ان کے، جو اقرار کی طرف جاتے ہیں ان کے ایک جیسے انداز ہیں۔ اللہ کریم دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وطن عزیز بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں نصیب ہوا ہے، اس کے اندر تقسیم در تقسیم ہمارے کردار نے کی ہے۔ اور ایک چیز اور عرض کروں کہ کہیں کسی کا کوئی دشمن پیدا ہوتا ہے، دشمنی کا سبب بنتا ہے تو دشمنی ہوتی ہے۔ اس وطن عزیز کے جو دشمن ہیں اس کے وجود میں آنے سے پہلے موجود ہیں۔ یہ سارا یہی نہیں ہے کہ ساری ہماری بے عملی کے نتائج ہم خرابی کر رہے ہیں۔ ہماری بے عملی اور خرابی ہمیں اندھا کر رہی ہے، اپنی کردار کی خرابی تو ہے ہی ہے،
جو لوگ باہر بیٹھے اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم ان کے بھی اعلی کار بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور کیا مضبوطی کیا ہوتی ہے؟ وہ یکجہتی سے آتی ہے۔ اگر آپ غور کریں، ہمیں قوموں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور دعوی ایمان کے ساتھ ہمیں فرقوں میں اس درجے پر تقسیم کر دیا گیا کہ باہم دست و گریباں ہو گئے ہیں۔ تو ضرورت ہے اتفاق کی۔ اب اتفاق کا حاصل کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ جب ہم اپنا فرض کی ادائیگی کو دیکھیں گے، جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اب اس اتفاق اور اتحاد میں اور مزید کیا ضرورت آئے گی کہ یہ ملک میرا ہے۔ اس ملک کے ادارے چاہے وہ کسی صورت میں ہیں، آرمی کی صورت میں ہیں، عدلیہ کی صورت میں، پارلیمنٹ کی صورت میں، وہ کیا ہے؟ وہ میرے ہیں۔ یہ عوام میری ہے، یہ لوگ میرے ہیں۔ یہ دعویٰ ہم میں سے ہر پاکستانی کا ہو۔ اب جب سب کچھ میرا ہے تو جو میرے ذمے ہے اپنے ان پیاروں کی ادائیگی کے لیے، بہتری کے لیے، جو میرا ذمہ ہے وہ کوئی اور آ کر ادا کرے گا۔ یہ تو وہ حالات ہیں جو دنیا کے ہمارے سامنے، ہماری کمزوریاں، ہماری خطائیں اللہ میں معاف فرمائے۔ لیکن دنیا میں سارا کچھ ایسے ہی نہیں ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رات ہے اور صبح ہے۔ بے شک ایک نظام ہے۔ حقیقی نظام جو ہے وہ پھر تکوینی امور میں سے آتا ہے، جو من جانب اللہ فیصلے ہیں۔ من جانب اللہ فیصلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ غزوۃ الہند ہوگا، اور غزوۃ الہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنفس نفیس اس درجے کی شرکت، توجہ کی نصیب ہوگی کہ آپ نے اسے غزوہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اس میں جو مجاہد شریک ہوں گے، شہداء یا غازی، شرکت فرمائی۔ قیامت کے دن ایسی خوشبخت وہ ہوں گی کہ ان کا حساب نہیں ہوگا، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ ہمارے اجداد اور قرون سے ان کے مدفن اس خطے میں ملتے ہیں، کس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا ارشاد فرمایا، تب سے لوگ چل رہے ہیں۔ اس علاؤ کو اور آگ دو اور حدت پیدا کرو، ہمیں گھبراہٹ نہیں ہے۔ ہمارے تو اجداد اس طرف دفن ہوتے آئے ہیں، اسی انتظار میں ہمیں بھی انتظار ہے کہ اللہ ہمیں غزوۃ الہند کا مجاہد بنائے، اس میں ہماری جانیں جائیں، ہماری گردنیں اڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر۔ تو میری قوم، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بیان فرمائی، اپنے اس رشتے کو جانو۔ تو اگر 22 کروڑ ہم ہیں تو 22واں کروڑواں یہ پاکستان میرے پاس بھی تو ہے۔ اس کی تعمیر میں میرے پاس کتنا کردار، میں نے کتنا کردار ادا کیا ہے؟ نہیں۔ تو فرمایا لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، کہ اگر مصیبت سے نجات دے دیں اللہ تو ہم ضرور آپ کے شکر گزار ہوں گے، نہیں تو محترم سودے پر یہ صورت نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، فرما دیجئے کہ اللہ تم کو اس سے نجات دیتے ہیں اور ہر سختی سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ یہاں جو حصہ تعلیم فرمایا جا رہا ہے کہ ہر عمل اس کے حکم سے ہے۔ اب جب تم اس کے حضور گر گراتے ہو اور وہ تیری مصیبت دور کر دے، اور تو گڑ گڑاتے شکرانے کے سودے کر رہا ہو، مصیبت دور آئے تو پھر تو بھول جائے، تو فرمایا
کہ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تم کو اس سے نجات دیتے ہیں اور ہر سختی سے، پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ گو پیدا فرمایا، کثیر تعداد ہماری بطور توارث مسلمان ہے الحمدللہ۔ اب شرک کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے مقابل لے آنا، بنیادی انکار، کفر، ایمان کے ہوتے ہوئے اپنے منسوب جو خواہشات ہیں، اپنی جو ضروریات ہیں، ان کو کسی سے منسوب کرتے جانا۔ کس کس درجے کی منسوب کر رہے ہو، اس درجے کی کوئی نہ کوئی حصہ شرک کا بنتا چلا جاتا ہے۔ رازق اللہ ہے، کیا ہمارا یہ ایمان ہمیں کاروبار میں بھی نظر آتا ہے، لین دین میں بھی نظر آتا ہے؟ تو ہر معاملہ جو زندگی کا ہے اس کی رہنمائی قرآن و حدیث میں ہمارے پاس فقہ میں موجود ہے۔ زندگی بھی موجود ہے، لمحات جاری ہیں، چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں، اور تکالیف کے ساتھ ماننا، اس کی صورت بھی بیان فرمائی اور اس کا نتائج بھی جو ہے وہ فرمایا۔ ثم پھر انتم تشرکون، تم شرک کرنے لگتے ہو کہ بندہ سودے بازی میں پھر شکر گزاری کی کیفیت میں نہیں جاتا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، یہ زندگی شکر گزاری کی صورت میں حقیقت کے ساتھ ادا کرنے کی اور اسے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کا حامی و ناصر، ہمیں بعمل مسلمان بنائے۔ ہمارے کشمیری بھائی جو ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اللہ کریم انہیں صبر اور حوصلہ دے، طاقت دے۔ ان ظالموں کو اللہ کریم اپنے انجام تک پہنچائے۔ دنیا بھر کے جو ہم مسلمان ہیں، اللہ کریم ہمیں جو رشتہ ایک امتی کا دیا ہے، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ آئیں اس انتظار میں کہ کوئی کیا کرے نہ بیٹھیں، اپنے حصے کا کردار ادا کریں، اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو، اس لیے کہ یہ تعلیم فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کے نتائج کو روز معاشر میں نے، آپ نے، ہم سب نے دیکھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔